الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين.
وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. جو لوگ اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے اور اللہ سے ڈرتے رہے اور اللہ کے سوا اور کسی سے نہ ڈرتے تھے اور اللہ حساب لینے والا کافی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول اور سب نبیوں کے خاتمی نبیین ہیں اور اللہ ہر بات جانتا ہے. اے ایمان والو، اللہ کو بہت یاد کرو اور اس کی صبح و شام پاکی بیان کرو. وہی ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالے، اور وہ ایمان والوں پر نہایت رحم والا ہے. صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان الکریم. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین، آج ہم یہ ٹرانسمیشن رمضان المبارک کی اور افطار کی ٹرانسمیشن آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوئے ہیں. اس ٹرانسمیشن کی ابتدا الحمدللہ تلاوت قرآن پاک سے ہو چکی ہے اور قاری ممتاز صاحب نے یہ شرف حاصل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور تلاوت قرآن پاک پیش کی. اب ٹرانسمیشن کو ہم مزید آگے بڑھانا چاہیں گے. ناظرین، ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل روزمرہ زندگی میں مصروف ہو کے ہم اللہ تعالیٰ کی یاد سے، اللہ تعالیٰ سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. ہر شخص کوئی موبائل میں مصروف ہے، کوئی اپنی پیشہ ورانہ جو امور ہیں ان میں مصروف ہے، کچھ لوگ لغویات میں مصروف ہیں، کچھ لوگ کسی اور چیز میں مصروف ہیں. لیکن ایک چیز جس سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں وہ ہے اللہ تعالیٰ کا قرب یا اللہ تعالیٰ کی یاد. ہم شاید مشکل میں، پریشانی میں، مصیبت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کر لیتے ہیں اور اللہ سے مدد مانگتے ہیں، لیکن جب خوشی کے دن ہوتے ہیں، فراوانی کے دن ہوتے ہیں، فارغ البالی کے دن ہوتے ہیں، اس میں ہم اللہ سے لو نہیں لگاتے. یعنی اس بات کو اپنی مسلسل پریکٹس نہیں بناتے کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے، ایک تسبیح اللہ تعالیٰ کی پڑھ لینی ہے، ایک درود پاک کی پڑھ لینی ہے. اگر یہ ہم اپنا روٹین بنا لیں تو نہ صرف ہم پریشانیوں سے بچیں گے، بلکہ جب آپ اللہ کو پریشانیوں میں یاد کریں گے تو پھر پریشانیاں آئیں گی تاکہ آپ اللہ کو یاد کریں. اگر عام دنوں میں، عام حالات میں، ہر طرح کی خوشی میں، تمام چیزوں میں اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے تو پھر
اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں ہی عطا کرے گا تاکہ آپ اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے رہیں۔ اس موضوع پہ ناظرین آج بات ہوگی، اور ہمارے ساتھ یہاں تشریف فرما ہیں میرے پہلے مہمان، اسلامک اسکالر ہیں مفتی وسیم صادق بندگی صاحب، جنہیں ہم خوش آمدید کہنا چاہیں گے۔ السلام علیکم سر، خوش آمدید کہتے ہیں، خیریت سے؟ بہت شکریہ جی، اللہ کرم۔ ناظرین اس کے علاوہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب یہ جو ملک کے مشہور و معروف ثنا خواں ہیں، نعت خواں ہیں، پاکستان ٹیلی ویژن کے ایوارڈ یافتہ نعت خواں ہیں، اور مختلف مقابلے جو ہوتے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن میں اس میں منصف کے فرائض انجام دیتے ہیں، نعت گو شاعر ہیں، صاحب کلام ہیں، درس و تدریس کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، جناب شکیل مدنی صاحب۔ وعلیکم السلام، خیریت سے ہیں؟ ناظرین اس کے علاوہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے اسلامک اسکالر ہیں، بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتے ہیں، جناب مفتی محمد نعمان صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کرم اللہ۔ اس کے علاوہ ناظرین ایک اور نعت خواں ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں، اور ان کا ہم تعارف کرانا چاہیں گے۔ اچھے خوشلان نعت خواں ثنا خواں ہیں، مفتی نعت خواں ہیں محمد راشد قادری صاحب۔ راشد قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم راشد قادری صاحب، خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، خوش آمدید کہتے ہیں آپ۔ ان گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ مفتی صاحب کیا فرمائیں گے سر، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا کیا مؤثر ذریعہ ہے؟ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، صدق اللہ العظیم۔ ڈاکٹر صاحب، پروردگار عالم کے ساتھ تعلق، قرب اور نسبتیں پانے کے لیے سب سے بہترین ذریعہ اللہ کا ذکر، اللہ کے قرآن کی تلاوت، اللہ کے قرآن سے تعلق قائم کرنا ہے۔ یہ فیصلہ ہم نے خود کرنا ہے کہ ہم اللہ سے قرب یا تعلق کس درجے کا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر میں کہوں کہ قرآن کے ذریعے ہم اللہ سے اپنا قرب قائم کرنا ہے، اب قرآن کے مختلف درجات ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن کو دیکھنا ثواب ہے۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میرا تعلق اور میرا قرب اللہ سے اور اس کے قرآن سے صرف اس درجے میں ہو کہ مجھے دیکھنے پر ثواب ہی ملتا رہے، تو یقیناً اسے اس کا ثواب مل جائے گا۔ لیکن ایک شخص اس سے بھی آگے بڑھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس قرآن کو پڑھتا بھی ہوں تاکہ دیکھنے کے درجے سے آگے بڑھ کر مجھے پڑھنے کا بھی ثواب ملے۔ تو یقیناً جب وہ اسے پڑھنا شروع کرے گا تو پھر اس کے لیے اپنے ارد گرد وہ اس کی برکتیں بھی دیکھنا شروع کر دے گا، اپنے معاملات میں جو ہے اسے سکون بھی ملنا شروع ہو جائے گا، اس کے راستے بھی آسان ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ایک شخص اس سے بھی آگے بڑھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اس تعلق کو مزید مضبوط کرنا چاہتا ہوں، اس رشتے کو مضبوط جو ہے پختہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں قرآن کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس کے اندر غور و فکر بھی کروں، اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کروں کہ بھائی اس کا تقاضا کیا ہے، یہ کہتا کیا ہے، میرا رب مجھ سے مخاطب ہے، مجھ سے بات کر رہا ہے، تو وہ مجھ سے کیا تقاضا کر رہا ہے، وہ اپنے بندے سے کیا چاہ رہا ہے۔ اب تھوڑا سا ہم نے اس رشتے کو آگے بڑھا دیا، جب آپ اسے سمجھنے لگیں گے تو آپ کے دماغ کے دریچے کھلیں گے، آپ کا ذہن کشادہ ہوگا، آپ کو اس کا علم، اس کا عرفان میسر آئے گا، آپ کے سامنے بہت ساری راہیں کھلتی چلی جائیں گی۔ یوں اللہ کی معرفت جیسے جیسے بڑھے گی تو قرب کی منزلیں اور آگے بڑھتی چلی جائیں گی۔ اب جب اس سے بھی ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں کہ بھائی سمجھنا تو ہم نے اس کو شروع کر لیا ہے، لیکن اب ہم اس تقاضے کو پورا بھی کرنا شروع کر دیں، اب ہم اس پہ عمل بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا، جب ہم اس پہ عمل کرنا شروع کرتے ہیں تو پھر ہمیں اس کے حقیقی فوائد نظر آنا شروع ہوتے ہیں۔ اب جیسے عام طور پر یہ ذکر ہوتا ہے کہ اللہ کا نام لینے سے، اللہ کا ذکر کرنے سے، اللہ کا کلام پڑھنے سے آپ کو یہ برکتیں ملیں گی، یہ سعادتیں ملیں گی، آپ دنیا کی بہترین قوم بن جاؤ گے، آپ کو جو ہے اقوام عالم میں عزت مل جائے گی۔ یہ سب اس وقت ہونا شروع ہو جائے گا جب آپ کا تعلق بڑھتے بڑھتے اس درجے میں آ جائے کہ آپ اس چیز کے اوپر عمل بھی کرنا شروع کر دیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس سے بھی مزید زیادہ پختگی چاہتے ہیں، یعنی یہ اسی دائرے تک محدود نہ رہے بلکہ یہ سلسلہ فیض آگے بھی بڑھے۔ مجھے تو اللہ کا قرب ملا، مجھے تو اللہ کے جو ہے قرب میں جا کر مزید برکتیں بھی ملی، اس کے قرآن پر عمل کرنے کے بعد فوائد بھی ملے، اب میں چاہتا ہوں یہ سلسلہ دائمی رہے، یہ مزید آگے بڑھتا رہے۔
تو پھر اس سے آگے ایک درجہ آتا ہے کہ جب آپ نے خود سب سمجھ لیا، عمل کر لیا، تو اب آپ اس کو مزید آگے پھیلانا شروع کر دیں، اب آپ اس کے فیضان کو آگے بڑھانا شروع کر دیں، اب آپ اللہ کے ذکر کی جو قربتیں آپ کو ملی وہ دوسروں تک پہنچانا شروع کر دیں۔ میں تھوڑا سا اس کو ایک اور انداز سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اگر ہم تھوڑا ڈیپ میں جا کر دیکھیے کہ سب سے بہترین مؤثر ذریعہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے قرآن سے جڑیں۔ جب آپ اللہ کے قرآن سے جڑیں گے تو پھر یاد رکھیں کہ آپ کو اللہ کی قربتیں میسر آئیں گی۔ اچھا، اللہ کے قرآن سے جڑنا اور تعلق قائم کرنا، اصل میں قرآن سے تعلق اللہ سے تعلق ہے۔ اچھا، قرآن سے تعلق ہونا کیسا چاہیے، یہ ایک بنیادی بات ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ ویسے تو ہم سب کہتے ہیں کہ ہمارا قرآن سے تعلق ہے، قرآن نے خود اپنے تعلق کا ایک طریقہ ہمیں بتایا ہے کہ اگر تم نے قرآن سے تعلق قائم کرنا ہے۔ اچھا، ہم سے جو پچھلے لوگ تھے نا، ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ، خلفائے راشدین، یہ 1400 سال کا سلسلہ ہے، انہوں نے جس درجے میں قرآن سے تعلق رکھا اسی درجے میں اللہ نے ان کو دنیا میں عزتیں عطا فرمائی۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم وہ تعلق قائم رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے۔ قرآن کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ قرآن پر ایمان لے کر آنا ہے، قرآن پر ایمان لانا ہے۔ اب سب کہیں گے بھائی مفتی صاحب نے یہ بات کہ ہم مسلمان تو سب قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں، لیکن نہیں، ایمان وہ والا چاہیے جس کا تقاضا قرآن کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، قرآن کہہ رہا ہے اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ بھائی جو پہلے سے ایمان والے ہیں وہ کیوں ایمان لائیں، وہ تو ایمان والے ہیں۔ اس کا مطلب ہے قرآن کسی اور ایمان کی بات کر رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے ایمان وہ لاؤ جس کا تقاضا تم سے قرآن نے کیا ہے۔ اچھا، اس کی فقہا نے بڑی آسان سی وضاحت کی کہ ایمان کہتے ہیں اقرار باللسان تصدیق بالقلب، زبان سے جو ہے اقرار کرنا اور دل سے مان لینا۔ اچھا، یہ جو دل سے ماننا ہوتا ہے تصدیق بالقلب، دل سے ماننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کی تصدیق آپ دل سے کرتے ہو آپ کبھی بھی اس کے خلاف عمل نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر آپ کا دل مانتا ہے کہ آگ جلاتی ہے، لہٰذا آپ کبھی بھی آگ میں ہاتھ نہیں ڈالو گے۔ اب قرآن کا تقاضا یہ ہے کہ ایمان وہ لاؤ جس میں اقرار باللسان کے ساتھ تصدیق بالقلب بھی ہو جائے، گویا جو قرآن کہہ رہا ہے اس کے خلاف نہ چلو۔ یہ قرآن کا پہلا درجہ ہے۔ جب آپ نے اس درجے میں قرآن پر ایمان رکھا پھر دوسرا تعلق قائم ہوتا ہے، اب آپ قرآن کی تلاوت کریں گے۔ اچھا، قرآن کی تلاوت بھی ہم سب کرتے ہیں، لیکن میں اس کو ایک مثال سے سمجھا دوں۔ اگر آپ کو واقعی قرآن کا فیضان چاہیے تو پھر آپ اس درجے میں ایمان رکھ کر قرآن پڑھیں گے تو اس کا فیضان کچھ اور انداز میں میسر آئے گا۔ مثال کے طور پر حضور علیہ السلام غزوہ تبوک میں تھے تو ایک دن سورج نکلتا ہے، اس کی شعاعیں بہت زیادہ ہیں، چمک بہت زیادہ ہے، تو جبرائیل امین وحی لے کر آئے۔ آپ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول نے جبرائیل امین سے پوچھا کہ جبرائیل امین آج سورج کی روشنی زیادہ لگ رہی ہے، تو وہ کہنے لگے کہ آج آپ کے ایک غلام کا مدینہ منورہ میں انتقال ہو گیا ہے اور اس کے جنازے میں 70,000 نورانی فرشتے آئے ہیں جس کی وجہ سے کائنات میں آپ کو روشنی لگ رہی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ کیا عمل کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ نے 70,000 فرشتے اتارے؟ کہا وہ سورہ اخلاص کی تلاوت کیا کرتے تھے، محبت سے قرآن کی سورت کو پڑھا کرتے تھے۔ اب پڑھتے تو ہم بھی ہیں، لیکن اگر ایمان بالیقین کے ساتھ اور تصدیق بالقلب کے ساتھ قرآن پڑھیں گے تو پھر ایک سورہ اخلاص جو ہر مسلمان کو آتی ہے اس کا فیضان آپ کو یوں ملے گا کہ فرشتے جو ہے آپ کے جنازوں میں اترنا شروع ہو جائیں گے۔ اور دیکھیے ہمارا جو جسم اللہ نے بنایا ہے، ہمارا جو جسم اللہ نے بنایا وہ دو چیزوں سے بنا ہے۔ وہ ایک مادی چیزوں سے یعنی مٹی سے، خاک سے بنا، دوسرا اس کے اندر اللہ نے روح ڈالی۔ اب ہم جو چیز جس سے بنتی ہے، قاعدہ اصول یہ ہے اس کی بقا اسی سے ہے۔ دیکھیں ہمارا جسم مٹی سے بنا، اس کی بقا اسی سے، اناج یہیں سے آتا ہے، ساری چیزیں ہمیں یہیں سے میسر آتی ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ اس کے اندر روح بھی تو ڈالی ہے نا۔ اب روح کی غذا کیا ہوگی، روح کی بقا کہاں سے ہوگی؟ تو روح آئی کہاں سے؟ قرآن کہتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، لوگوں نے پوچھا کہ روح کہاں سے آئی؟ فرمایا آپ ان کو بتا دیجئے قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، کہ روح امر ربی ہے، یہ ملائے اعلیٰ سے آئی۔ تو اب اصول کے مطابق جو چیز جہاں سے بنتی ہے اس کی بقا وہاں سے ہے۔ اب روح وہاں سے آئی ہے نا، تو یہ قرآن بھی وہاں سے آیا، لہٰذا آپ کی روح کی غذا قرآن ہوگا، اللہ کا ذکر ہوگا۔ جب آپ قرآن پڑھیں گے تو روح کو غذا میسر آئے گی، پھر اس کا آپ کو فیض نظر آئے گا۔ بالکل آپ نے صحیح فرمایا۔ شکیل مدنی صاحب ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں درخواست کرنا چاہوں گا شکیل مدنی سے کہ وہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی سعادت حاصل۔ صد شکر کے یوں ورد زبان حمد خدا ہے، وہ سب سے بڑا
سب سے بڑا، سب سے بڑا ہے، وہ سب سے بڑا، سب سے بڑا، سب سے بڑا ہے، وہ سب سے بڑا، سب سے بڑا، سب سے بڑا ہے، اس کا کوئی ثانی نہ مشابہ نہ مقابل، اس کا کوئی ثانی نہ مشابہ نہ مقابل، وہ سب سے جدا، سب سے جدا، سب سے جدا ہے، وہ سب سے جدا، سب سے جدا، سب سے جدا ہے، کافر ہو کے مسلم، کوئی مشرک ہو کے مومن، وہ سب کا خدا، سب کا خدا، سب کا خدا ہے، وہ سب سے بڑا، سب سے بڑا، سب سے بڑا ہے، شک وہ سب سے بڑا، سب سے بڑا، سب سے بڑا، خوبصورت انداز میں آپ نے حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اب ہم مفتی محمد نعمان صاحب سے گفتگو کرنا چاہیں گے۔ سر، قرب الہی کے ذریعے کی بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ سے قرب حاصل کرنے کی بات ہو رہی ہے، کیا پریشانی مصیبت میں قدرتی طور پہ ہم اللہ تعالیٰ سے قریب ہو جاتے ہیں تو ہماری آزمائش ہوتی ہے، یا بس ہم چونکہ جب پریشانی و مصیبت میں ہوتے ہیں تو انسان ایسے شخص کو پکارتا ہے جو اس کی مدد کر سکے، یا تو اپنے اللہ اور اس کے بعد ماں باپ کا نام نکلتا ہے؟ کیا فرمائیں گے؟ الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ سب سے پہلے تو اس بات کا سمجھنا ضروری ہے کہ پروردگار نے اپنی پیاری کتاب کا نزول کیوں کیا، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس بات کا بھی ادراک ہونا چاہیے کہ اس پاک کلام کے اندر جو پروردگار نے اپنا پیغام عالمی پیش کیا ہے اس کو کس درجے کے اندر ہم نے اپنی زندگی کے اندر امپلیمنٹ کیا۔ جب یہ باتیں ہمیں سمجھ آ جائیں گی تو آہستہ آہستہ یہ چیز بھی ہماری نظر میں اور ہمارے معاشرے میں یہ کلیئر ہونا شروع ہو جائے گی کہ جو پریشانی ہم پر آتی ہے وہ ہمیں اللہ کے قریب کرتی ہے یا دور کرتی ہے۔ تو دونوں اسپیکٹ سمجھنے کے لیے سب سے پہلے اس کتاب کی تھوڑی سی ڈیفینیشن دیکھ لیں۔ پروردگار نے بیان کیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ رمضان المبارک کا عظیم مہینہ جس کے اندر ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا اور اس کے نزول کا مقصد ایک بتایا، ھدی للناس، کے تمام بنی نوع انسان کے لیے رائے ہدایت ہے، سرچشمہ ہدایت ہے۔ اچھا، اب یہ ہدایت کا سرچشمہ تو ہے، لیکن اس سے ہدایت حاصل کس طرح کی جائے گی؟ تو اگین ہدایت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اس کا پڑھنا آنا چاہیے، اس کو سمجھنا آنا چاہیے اور پھر اپنی لائف میں اس کو امپلیمنٹ کرنا آنا چاہیے۔ یہ سارے درجے ہونے چاہیے۔ اب رہی یہ بات کہ آزمائش ہوتی ہے، ایک پریشانی ہوتی ہے، اس میں انسان اپنے آپ کو کس طریقے سے رب کے قریب کرتا ہے یا اس سے دور ہوتا ہے۔ اگر تو اس آزمائش یا پریشانی کے ذریعے آپ کو قرب الہی میسر ہو رہا ہے، مطلب آپ اس میں استغفار زیادہ کر رہے ہیں، صبر کر رہے ہیں، اس پہ جزا پانے کی آپ کی ایک نیت ہے، تو اس کا مطلب وہ دراصل اللہ تعالیٰ نے آپ کو امتحان میں ڈالا اور اپنا قرب کا ایک رستہ بنا دیا۔
اور اگر اس کی وجہ سے آپ رب سے دور ہو رہے ہیں، کفریہ کلمات کہہ رہے ہیں، بری باتیں کہہ رہے ہیں، اپنے آپ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں یا تقدیر کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، تو اس سے مراد یہ ہوئی کہ آپ اپنے رب سے دور ہونا شروع ہو گئے. تو اسلام آپ کو یہی تو سکھاتا ہے کہ جو انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم کی ذات مبارکہ تھی، ان کے اوپر بھی تو آزمائش آئی تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ طاہرہ کو ہی دیکھ لیں تو مدینہ پاک کی 13 سال کی جو لائف ہے مکے کی اعلان نبوت کے بعد، تو وہ پوری آزمائش کے اندر گئی. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ارلی کنورٹ سے لائک حضرت بلال رضی اللہ عنہ، حضرت عمار بن یاسر اور دیگر، انہوں نے صبر کر کے بتایا لوگوں کو کہ دیکھو اس راہ کے اندر تو آزمائش آتی ہے اور یہی تو امتحان ہے. اور یہی امتحان سب میں چاہوں گا تھوڑا سا انگریزی میں بھی آپ لوگوں کو بتا دیں، ہمارے ایسے ناظرین جو کہ اردو نہیں سمجھ سکتے یا دوسرے ممالک میں دیکھ رہے ہوں، کیونکہ ہمارے ایسے کم اسلامک اسکالرز ہیں جو انگریزی میں بھی بیان کر سکتے ہیں. آپ ذرا that is a great opportunity for me to have a few words in English for my viewers, so they can easily understand the teaching of Islam. So first of all, we must pay attention towards the words of Holy Quran, what were said by the Holy Allah Almighty in the Holy Quran, different places regarding the importance of the Holy Quran in the life of a person. If you want to become a perfect and pure Muslim, so we have to have a firm faith on the Holy Quran, first thing. Then we must know how to recite the Holy Quran. And third thing, we must know what is the teaching explained by God in that greatest book. And why Allah Almighty made this book the greatest one. Quran, Allah Almighty revealed in the month of Ramzan. So there is a reason that it was revealed on the greatest personality of the world, that is Prophet Muhammad, peace be upon him. No doubt about it. For that, Allah Almighty selected the greatest month, that is the month of Ramzan Mubarak. For that cause also Allah Almighty selected the greatest night, that is Shab-e Qadr, the night of power, and it was given to the whole humanity, but especially for the greatest creation, that is human beings, and especially for the believers who are the pure one, who have a faith and oneness of Allah, following to Prophet Muhammad, peace be upon him, and all articles of faith. So Islam demands us that if you want to show that you are the real one, the perfect one, the real followers of the Quran, so you have to play the vital role to promote the peace, justice in entire world, and especially you have to implement all these teachings in your practical life. That was said by the Holy Quran, وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ. You will be the greatest one if you are the true believer. So if you want to show that we are the perfect one, we are the true Muslim, and so it is our responsibility to play the vital role in the entire world. First we have to implement the teaching of Quran in our daily life, and we want to eradicate the problems from the society, from the surface of the society. That only possible when we know the real teaching of Quran, and when we come to the true meaning of the Holy Quran and we implement in our daily life practically, then we can get the real spirit of the Holy Quran and sense of Holy Quran, and we can show, yes, we are proud to be a perfect Muslim, not only Muslim, but a perfect Muslim, the true Muslim. Definitely. Thanks a lot. I think viewers, we are going to continue this kind of conversation in every day in our transmission, so that the viewers who cannot understand Urdu can understand English through this. And Mufti Muhammad Noman is very fluent in English, and I hope that even the foreigners or the people residing in other countries can listen to us, and if we become successful in spreading this message to only one person, we will think ourselves as successful person. We'll take a short break. We'll be coming back in a few minutes. Stay tuned to Metro One News. جی ناظرین، ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان الکریم. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے قرب الہی کے حوالے سے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جا سکتا ہے، کون سے وہ اعمال ہیں جو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے قریب کر دیتے ہیں، اور کون سی وہ چیزیں ہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتی ہیں. یعنی ہمیں رمضان المبارک میں خاص طور پہ ایسی چیزوں کو اپنانا چاہیے جو ہمیں اللہ کے قریب لاتی ہیں، نہ کہ ان چیزوں سے دور ہونا چاہیے جو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دور کرتی ہیں. بہرحال ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد وسیم صاحب بندگی صاحب، جو کہ ہمارے ساتھ ابھی بریک سے پہلے گفتگو کر رہے تھے، اور ان سے ہم نے بہت کچھ جانا، خاص طور پہ قرب الہی کے حوالے سے. اس کے علاوہ ناظرین، ہمارے ساتھ ابھی ہمیں جوائن کیا ہے مفتی ابو ذر غفاری صاحب نے، جنہیں ہم خوش آمدید کہنا چاہیں گے. السلام علیکم، خیریت سے آپ؟ بہت بہت شکریہ آپ کا. اللہ کا کرم، میں ٹھیک ہوں، آپ بتائیں ٹھیک؟ الحمدللہ. ناظرین، اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد نعمان صاحب، جو کہ جامعہ علیمیہ سے فارغ التحصیل ہیں، اور اس کے علاوہ کراچی یونیورسٹی سے اس وقت پی ایچ ڈی کر رہے ہیں اسلامک اسٹڈیز میں. یہی وجہ ہے کہ یہ اردو کے ساتھ ساتھ انگریزی میں بھی بہت اچھی
طرح سے بیان فرماتے ہیں، تو ہم نے یہ سوچا ہے کہ ان سے ہم باقی مفتیان سے اردو میں اور ان سے انگریزی میں اس کا ترجمہ لے لیا کریں گے، تاکہ ایسے لوگ جو کہ باہر کے ممالک میں ہمارے ٹی وی چینل دیکھ رہے ہیں ان تک ہم اسلام کے حوالے سے صحیح جو انفارمیشن ہے وہ ہم پہنچا سکیں۔ مفتی صاحب، مفتی ابوذر غفاری صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے سر، قرب الہی، ایک تو رمضان المبارک کا مہینہ اور پھر قرب الہی کا کیا ذریعہ ممکن ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مدعو کیا۔ قرب الہی کے حوالے سے دو باتیں ہیں، ایک بیماری ہوتی ہے جسمانی، ایک بیماری ہوتی ہے روحانی۔ جس طرح مفتی صاحب نے ماشاءاللہ بہترین گفتگو کی، روحانی بیماریوں کا تعلق جو ہے وہ روح کے ساتھ ہے اور اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، قل الروح من امر ربی۔ اب ظاہری بیماریاں، بخار ہو گیا، سر درد، کان میں آنکھ میں درد، یہ ظاہری بیماری۔ اصل بیماریاں وہ ہیں جو اندر کی ہیں، جھوٹ ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، ایک دوسرے سے لڑانا، ایک دوسرے سے نفرت کرنا، یہ اندر کی بیماریاں ہیں۔ تو ہمیں ان اندر کی بیماریوں کو ختم کرنا چاہیے۔ اندر صاف ہوگا تو اللہ ملے گا، بے شک بے شک۔ برتن خالی ہوگا تب اس میں دودھ اور ہم ڈال سکتے ہیں۔ اگر دل کا برتن ہی خالی نہ ہو، ان چیزوں سے بھرا پڑا ہو، تو اللہ کی محبت، اللہ کی رحمت کیسے نازل ہوگی؟ بے شک۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو آقا نامدار حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے ہی خدا ملتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بہت محبوب ہے، بہت زیادہ پسند ہے، سب سے بڑھ کے ہے۔ تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش پر زندگی گزارنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل ماڈل بنانا چاہیے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سونا جاگنا ہمارا سنت کے مطابق ہو جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم اتباع میں زندگی گزاریں، تبھی اللہ کی محبت ہمیں میسر ہوگی۔ اور دل کو ان چیزوں سے پاک کرنا چاہیے۔ اور حدیث قدسی میں آتا ہے، اللہ عز و جل نے فرمایا کہ انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں۔ میرا بندہ جیسا مجھ میں گمان رکھتا ہے میں ویسا اس کے مطابق فیصلے نازل کرتا ہوں۔ تو ہمیں اللہ سے اچھے گمان رکھنے چاہیے، امید رکھنی چاہیے۔ اللہ کی ذات بہت غفور الرحیم ہے۔ آخری عشرہ چل رہا ہے، یہ دعا مانگنی چاہیے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ یہ شب قدر کی دعا ہے، ہمیں یہ دعا بار بار مانگنی چاہیے اور اللہ سے دعائیں مانگنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے، خدا ہمیں معاف فرمائے۔ شب قدر کی اللہ تعالی ہمیں اس کی برکات سے اللہ تعالی ہمیں قبول فرمائے، اس کی برکات سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین آمین ثم آمین۔ اچھا مفتی محمد وسیم صادق بندگی صاحب، سر بعض دفعہ کچھ ایسی چیزیں یا انسان کے دماغ میں وسوسے اور خیالات آتے ہیں، کچھ لوگ نماز پڑھتے ہوئے بھی ان کے دماغ میں وسوسے اور خیالات آتے ہیں، ایسے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ نماز میں ہر شخص چاہتا ہے، جو نماز پڑھ رہا ہے، جب جسمانی ایک عبادت کر رہا ہے تو ہر شخص کی کوشش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے لو لگا لے، اور اس مطلب کہ اسی وقت ممکن ہے جب دماغ میں دوسرے خیالات نہ آئیں، لیکن اگر کسی شخص کے یہ خیالات دماغ میں آتے ہیں تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ دیکھیے، یہی جو سوال آپ فرما رہے ہیں، حضور علیہ السلام سے اصحاب رسول نے ایک مرتبہ یہ پوچھا کہ اللہ کے رسول، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں ایسے خیالات آتے ہیں کہ وہ ہم بیان بھی نہیں کر سکتے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یہی تمہارے ایمان کی نشانی ہے۔ گویا کہ جہاں پر ایمان ہوگا وہیں پر شیطان حملہ آور ہوگا، تو یہ تو ہمارے ایمان کی نشانی ہو گئی، اور اس کو یوں بھی سمجھ لیں کہ یہ ہماری زندگی کا حصہ بھی ہے، اس سے ہم بالکل کلیتاً ختم نہیں کر سکتے۔ البتہ اس پر ہماری ایک پریکٹس، ایک مشق اور ایک طریقہ ضرور، یعنی کوشش جاری رہے گی کہ ہم اپنی تہی یہ کوشش کرتے رہیں کہ ہم ان خیالات کو دور کریں، اور پھر جتنا جتنا ہماری عبادت میں اخلاص پیدا ہوتا چلا جاتا ہے، بالخصوص اس کا تعلق ہمارے اندرونی معاملات سے ہوتا ہے،
یعنی ایک ہمارے کچھ ظاہری معاملات ہیں جسے ہم بہت بن سور کے رہتے ہیں، لیکن کچھ ہمارے باطنی معاملات ہیں جس کو قرآن نے تزکیے کے لفظ سے ذکر کیا ہے، اور حضور علیہ السلام کی بعثت کے جو 4 مقاصد قرآن میں بیان ہوئے ان میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ، یعنی آپ کو باطنی اعتبار سے پاک اور صاف کر لینا۔ اچھا، باطنی اعتبار سے پاک صاف کیسے ہوگا؟ وہ روح جب گندگی ہے صاف کیا؟ ہو جائے گی، جی، وہ گندگی ہے کیا؟ وہ اصل میں یہی برے خیالات ہیں، وہ یہی وسوسات ہیں، اور بالخصوص جیسے حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، اندر کی جو نفرتیں ہیں، یہ ساری وہ بیماریاں ہیں جو کہ ہمارے اندر پھر یہ شیطان کے لیے معاون بن جاتی ہیں، یعنی یہ اس کی مددگار ہو جاتی ہیں، یوں ہمارے وسوسات اور خیالات بڑھ جاتے ہیں۔ تو یہ تزکیہ نفس اسی کو کہا جاتا ہے کہ ہم اپنے اندر کی بیماریاں دور کریں۔ ایک چھوٹی سی مثال سے میں اس کو سمجھاؤں، یہ جن کو ہم معمولی چیزیں سمجھتے ہیں، اس کا ہماری عبادتوں پر کتنا اثر ہوتا ہے، ہمارے خیالات پر، ہماری روحانیت پر کتنا اثر ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ اپنے اصحاب سے فرمایا کہ ابھی ایک شخص آئے گا تم میں سے جس کو جنتی شخص کو دیکھنے کا شوق ہو اسے دیکھ لینا۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ ایک صحابی آئے، بالکل فریش وضو کر کے آئے تھے، تازہ تازہ، اور پانی ٹپک رہا ہے، تو وہ تشریف لائے تو صحابہ بڑی جستجو سے دیکھنے لگے کہ ان کے بارے میں جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے ایک مرتبہ پھر اسی طرح کا ذکر کیا کہ ایک شخص آئے گا جس کو جنتی کو دیکھنے کا شوق ہو اسے دیکھ لینا، دیکھا پھر وہی صاحب تھے۔ تیسری مرتبہ پھر یہی ذکر ہوا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا کہ میں جاتا ہوں ان کے ساتھ کچھ وقت گزاروں، دیکھوں آخر یہ ایسا کیا عمل کرتے ہیں کہ اللہ کے حبیب نے ان کو دنیا میں جنت کی بشارت دی ہے۔ تو وہ گئے ان کے ساتھ 2-4 دن اجازت لے کر ان کے ساتھ رہے، ان کے شب و روز کے معمولات دیکھے، لیکن کوئی ایسی خاص بات نظر نہ آئی۔ تو وہ 3 دن کے بعد ان سے اجازت لے کر جانے لگے، کہنے لگے جس مقصد کے لیے آیا تھا وہ مقصد آپ کے پاس نہیں ملا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کس مقصد کے لیے آئے؟ کہا آپ کے لیے جنت کی بشارت دی اللہ کے نبی نے، لیکن میں نے دیکھا آپ وہی نماز پڑھ رہے ہو، وہی معمولات کر رہے ہو جو سب ہم اصحاب رسول کرتے ہیں، کوئی خاص بات نظر نہیں آ رہی۔ انہوں نے فرمایا یہی معمولات کرتا ہوں، لیکن ایک بات ہے۔ کہا وہ کیا بات ہے؟ کہا کہ میرے دل میں کسی کے لیے حسد نہیں ہے۔ تو کہا اللہ کے حبیب نے اسی وجہ سے میرے لیے جنت کی بشارت دی ہے۔ تو یہ جو اندر کی بیماریاں ہیں، اندر کی بیماریاں یہ بڑی اہم اہم ہے، کم کریں گے تو ہمارے وسوسات بھی کم ہوں گے اور ہماری روحانیت پاورفل ہو جائے گی، مضبوط ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ جی مفتی صاحب ابوذر غفاری صاحب مجھے بتائیے گا کہ جہنم سے نجات کا اشرا، تیسرا اشرا جو ہے شروع ہو چکا ہے، کیا اعمال کرنے چاہیے کہ انسان کو جہنم کی آگ سے نجات مل جائے؟ پھر ہم بڑھیں گے مفتی محمد نعمان صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، اس میں سب سے جو بہترین اور سب سے بڑا عمل آخری عشرے کا وہ یہ ہے کہ ہمیں طاق راتوں میں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ بے شک طاق راتوں میں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، کیونکہ شب قدر وہ طاق راتوں میں ملے گی۔ تو ہمیں شب قدر کی فضیلت بہت اہم ہے، بہت زیادہ۔ ہمیں ایک وہ رات مل جائے اور تو اس آپ رات 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ وہ ایک رات ہے، اللہ تعالیٰ سے آخری عشرے میں سب کچھ جو زور ہے وہ طاق راتوں پہ ہونا چاہیے، اور اعتکاف ہی اسی لیے کیا جاتا ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ عائشہ صدیقہ سے روایت ہے، آقا نامدار حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اسی لیے اعتکاف فرمایا کرتے تھے تاکہ وہ شب قدر کو تلاش کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت بات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل میرے پاس آ رہے تھے، اسی لیے آ رہے تھے بتانے کے لیے کہ شب قدر آج ہے، لیکن 2 بھائیوں میں جھگڑا ہو رہا تھا، اس لیے اللہ نے مجھ سے یہ اطلاع اٹھا لی۔ اللہ اکبر۔ تو 2 بھائی جو بھی لڑے ہوئے ہیں جھگڑے، ان کو آپس میں صلح کر لینی چاہیے۔ بے شک بے شک۔ مفتی محمد نعمان صاحب، میں چاہوں گا کہ کچھ شب قدر اور آخری عشرے کے حوالے سے شارٹ سمری انگلش میں بیان فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ If regarding the Shab Qadr, we have importance of that night, and we can easily understand from that Allah Almighty revealed a complete surah with the name of Shab Qadr, it means Surah Qadr. So Allah said in that surah, Inna anzalnahu fi laylatil qadr, that indeed we have revealed this greatest book in the night of power. Wa ma adraka ma laylatul qadr. Do you know what is the night of power? Laylatul qadri khayrun min alf shahr. That night of power is better than 1000 months. So what do we want to know and what do we come to know from that thing? It's mean if we worship in one night, that is night of power. In Arabic we have a word Shab Qadr, or it mean if we worship in that night, so we are going to worship more than 1000 months. If we convert these months into years, so we can easily say more than 83 years
in one night. So that is the greatest gift given by Allah Almighty to the nation of the Prophet Muhammad, peace be upon him. And the logic behind is that the previous nations, they had the ages more than us, and 500 years, 600 years, more than 700 years. So the companions, they came to the Prophet, peace be upon him, and they asked, how is possible we can do the good deeds more than them? We have a short life. So Holy Prophet, peace be upon him, he was thinking about that, and Allah Almighty revealed the complete surah with the name of Surah Qadr. Surah Qadr. And the greatest given by God to the Muslim, that if you will worship in one night, so it's mean you will will get have worship more than 1,000 months. So this 83 year, years. next year, 83 years or 84 years. If we get 10 years, we can get the worship of 830 years. 30 years by the blessing of Allah. And especially in this last 10 days of the holy month of Ramzan, the focus should be there, that how to make your good deeds and how to get the pleasure of your Lord, and how to get the will of Allah Almighty by worshipping Him. And one of the best way to pay sadaqah, charity for the poor and needy. This is the one of the best way to get closer to Allah Almighty. If you will take care for them, so definitely Allah Almighty will also take care you in your hardships. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. تھینکس الاٹ مفتی محمد نعمان صاحب. بہت شکریہ مفتی ابوذر غفاری صاحب آپ کا, اور مفتی محمد وسیم صادق بندگی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ تشریف لائے. ناظرین, ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں نعت خواں ہیں, ثنا خواں ہیں محمد راشد قادری صاحب, جن سے میں درخواست کروں گا کہ بارگاہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں, اور اسی کے ساتھ پھر ہم وقفے پہ جائیں گے. روز دل چاہیے, چشم نم چاہیے, سوز دل چاہیے, چشم نم چاہیے, اور شوق طلب معتبر چاہیے. ہوں میسر مدینے کی گلیاں اگر, ہوں میسر مدینے کی گلیاں اگر, آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے. ہوں میسر مدینے کی گلیاں اگر, آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے. ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہیں, لب کشائی کی جرت مناسب نہیں. ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہیں, لب کشائی کی جرت مناسب نہیں. ان کی سرکار میں التجا کے لیے, ان کی سرکار میں التجا کے لیے, جنبش لب نہیں چشم تر چاہیے. ان کی سرکار میں التجا کے لیے, جنبش لب نہیں چشم تر چاہیے. گوشہ گوشہ مدینے کا پر نور ہے, سارا ماحول جلووں سے معمور ہے. گوشہ گوشہ مدینے کا پر نور ہے, سارا ماحول جلووں سے معمور ہے. دیکھنے کے لیے شرط یہ ہے
کہ ظرف نظر چاہیے، شرط یہ ہے کہ ظرف نظر چاہیے، دیکھنے کو کوئی دیدہ ور چاہیے، شرط